बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है और जो सदर पाकिस्तान ने बिल और जो वो कवानीन जिनको मुतनाज़ कवानीन कहा जा सकता है, जिसमें नैब और इलेक्शन का है, इलेक्शन एक्ट के हवाले से, उस पर अब इन्होंने एक जॉइंट सेशन बुलाया है पार्लियामेंट का, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने मंजूरी नहीं दी थी। उसमें क्या हो सकता है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और शहबाज शरीफ ने अपने साथ के शरीक मुलज़म को अपना मुशीर ख़ास मुकर्रर कर लिया। जब ये करप्शन करते थे, जब ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, तब भी वो लोग इनके साथी थे। अब जब ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत में वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं तो वही लोग उनके साथ हैं, क्योंकि इनका ग्रुप एक ही है। चाहे चोरी हो, चाहे रियासती अमूर इनके हाथ दे दिए जाएं। और ये ऐसे ही है जैसे किसी चोर को रखवाली पर बिठा दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जिसको भी अपने सामान से मोहब्बत होती है, जिसको भी अपने घर की केयर होती है, ख़याल होता है, फ़िक्र होती है, एहसास होता है, वो कभी भी ऐसे लोगों को अपने घर की रखवाली के लिए नहीं रखता। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों को लाया गया है, इसका मतलब यह है कि ख़याल नहीं है, एहसास नहीं है, कोई इसे अपना घर ही नहीं समझता। दूसरी तरफ जो मामला है शौकत तरीन के बयानात का, और उस पर फिर शहीन सहबाई ने जिस तरीके से उस पर बात की है, और कुछ चीज़ें वो कही हैं जो शौकत तरीन ने नहीं कही थी, जिसकी वजह से DGISPR को तरदीद करनी पड़ी है और बड़े सख्त अल्फाज में तरदीद की गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और काफ लीग के MNA ने और चौधरीयों के बेटे ने छोड़ दिया है काफ लीग को, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पहले इत्तेहादी थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये बड़ी रुसवाई है चौधरी ख़ानदान के लिए, जिन्होंने हमेशा मुनाफ़क़त की थी, लेकिन अब वो मुनाफ़क़त उनके घर को तोड़ के और बगावत शुरू हो गई है। और जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो अब मज़ीद शरीफ ख़ानदान के खेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और शुजात हुसैन की जो मुनाफ़क़त है उसको भी वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस वजह से उन्होंने बगावत का ऐलान किया। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक़ ब्यूरोक्रेट अहद चीमा, जिन्होंने हाल ही में एक ख़तनुमा अपना रिज़ाइन लिखा था और उसमें बड़े दुख से बयान किया कि मेरे साथ मैंने चोरी की थी, करप्शन की थी, वो को मैंने अपने लिए थोड़ी की थी, मैंने तो वो बड़े बड़े लोगों के लिए की थी। लेकिन क्यों ना मुझे सहारा दिया गया, क्यों ना हुकूमत ने मुझे रेस्क्यू किया, क्यों ना हुकूमत ने मेरे ख़िलाफ़ केसेस को ख़त्म किया, और मैं बददिल होकर मज़ीद नौकरी नहीं करता। जो बददिल होकर रियासत की, पाकिस्तान की नौकरी नहीं करता, वो अब बड़ी खुशी के साथ शहबाज शरीफ का मुशीर लग गया है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये जब अपने ओहदों पर बैठे होते थे, जब ये DG LDA थे, पूरे लाहौर में जितने प्लाट LDA के सबसे ज़्यादा उस पर नवाजा गया शरीफ ख़ानदान को, और फिर मुस्लिम लीग नून के लोगों को किस लिए नवाजा गया? उसका मकसद यही था कि वो इनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जो ज़ाती ग़ुलामी है उसमें रखना चाहते थे। और आपने देखा जेल भी काट के आए हैं, इनके ख़िलाफ़ केसेस भी हैं, ये शरीक मुलज़म भी हैं। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में अहद चीमा शरीक मुलज़म हैं शहबाज शरीफ के, और बाकी भी केसेस हैं। आमदन से ज़ायद असासाजात केस भी है, और उसमें भी ये मुलज़म हैं, और उसमें भी इन पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। और अब उनको मुल्क और कौम के वसी तर मफाद के लिए आर्टिकल 93(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और अब पिछले दिनों वो बहुत ज़्यादा मायूस थे, अब दोबारा उनको ऐसी जगह लगा दिया गया है कि वहाँ उनकी मायूसी ख़त्म हो जाएगी, फिर उनको मौका मिलेगा और वो अपने केसेस को भी मैनेज कर लेंगे। और हो सकता है कि ECL से जैसे नाम निकला है, वो जैसे ही अपने पैसे पूरे करके बाहर चले जाएंगे। दूसरी तरफ जो मामला है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का मामला है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज बुलाया गया है। इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 और नैब से मुतल्लिक़ जो तरामीम थी, जिनको सदर मुमलिकत ने मुस्तरद कर दिया था और वापस भेज दिया था, और बाकायदा रीज़निंग दी थी कि ये क्यों तस्लीम नहीं करनी चाहिए या क्यों ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की आवाम को नुकसान होगा। और नैब का कानून का जो बेड़ा गर्क किया गया है, ये सारी चीज़ें अब इनके पास, अगर सदर पाकिस्तान ने मंजूर नहीं किया और वो वापस आ गया है बिल, तो अब ये रिस्क नहीं ले सकते कि एक एक ऐवान से अलग अलग ये उसको करवाएं। अब ये इन्होंने मुश्तरका सेशन बुलाया है पार्लियामेंट का, उसमें ये दोनों बिल मंजूर करेंगे। जब एक दफ़ा रद्द हो जाए और दोबारा पार्लियामेंट मंजूर कर ले, तो फिर ये बिल सदर पाकिस्तान के लिए मंजूरी के लिए नहीं जाता, बल्कि वो डायरेक्ट कानून बन जाता है। और आज नैब कवानीन भी, और ये मैं आपको एक बात बता दूं, आज मंजूर होने की देर है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात पड़े हैं, जो सो मोटो केस है, खुद नोटिस केस है,
اس میں یہ چیلنج ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اس کے خلاف جب درخواستیں دائر ہوئی ہیں تو عدالتوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کیونکہ یہ جو آفیشیل گزٹ ہے اس پر شائع نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ منظور ہو جائے گا اور کل شام تک یہ آفیشیل گزٹ پر اس کو شائع کر دیں گے تو اس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں بھی چلا جائے گا۔ اور یہ جس طریقے سے صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے جس مقصد کے لیے لائے گئے تھے، اس میں سب سے اہم ای وی ایم ختم کرنا، اوورسیز پاکستانیوں کا کہ ووٹ ختم کرنا، نیب کا قانون ختم کرنا اور اپنے خلاف کیسز ختم کرنا، یہ 4 ان کے معاملات تھے۔ اس میں سے وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور مزید بھی وہ آپ دیکھتے جائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ہماری ریاست کے ساتھ۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کبھی بھی کوئی کسی بھی ایسے شخص کو جس کے خلاف چوری کا مقدمہ ہو، یہاں کسی کے خلاف چوری کی ایف آئی آر ہو، کسی کانسٹیبل کے خلاف وہ پہلے چیک کرتے ہیں پولیس کانسٹیبل لگانے کے لیے کہ کیا وہ کوئی ریکارڈ یافتہ تو نہیں ہے۔ ریکارڈ یافتہ سے مراد یہ ہے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج تو نہیں ہوا، مقدمہ درج ہونا ہی کافی ہوتا ہے، ایف آئی آر درج ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ کے خلاف 4 ریفرنسز ہیں اور اس میں آپ کے اوپر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، آپ نے ریاست کے پیسے کو جو پاکستان کے لیے بیرون ملک سے فنڈ آئے تھے زلزلہ زدگان کے، وہ بھی شہباز شریف حکومت کھا گئی تھی اس پر بھی۔ اور یہی وہ جو ڈیلی میل کا کیس ہے شہباز شریف کے خلاف جس میں انہوں نے اپنا جواب جمع کروایا ہے، وہ یہی کیس ہے۔ تو یہ کسی بھی حد تک معاملات لے کر جا سکتے ہیں صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے۔ آج شام 4 بجے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا جس میں آج یہ دونوں جو بل ہیں ان کو یہ منظور کر لیں گے۔ شوکت ترین کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایئر وائی نیوز کا ایک پروگرام میں شوکت ترین نے کہا کہ مجھے بلایا گیا تھا، وہاں پر مفتاح اسماعیل بھی موجود تھے اور رضا باقر بھی موجود تھا اور باقی بھی جو وہاں پر سوشل ٹیم اپنا جو معاشی ٹیم ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت کی وہ وہاں پر موجود تھی، اور اس میں جو سابق وزیر خزانہ بھی موجود تھے۔ تو شوکت ترین کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ ان کا ساتھ دیں اور آئی ایم ایف کے معاملات کو حل کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے زبردستی نکالا تھا اور ہم نے کہا کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کا سہارا تو نہیں بن سکتے، ہاں اگر آپ کوئی عبوری سیٹ اپ بناتے ہیں تو میں اس میں اپنی جو بھی میری خدمات ہوں گی وہ میں سر انجام دوں گا۔ اس پر شہین صہبائی نے کہا تھا کہ شوکت ترین پر یہ زور لگایا گیا اور آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں۔ یہ شہین صہبائی نے اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ تجزیہ کیا، اس تجزیے پر جو آئی ایس پی آر ہے ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد پروپیگنڈا ہیں۔ خود شوکت ترین نے بھی اس کی تردید کر دی ہے۔ شوکت ترین نے اس حد تک تردید کی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نون لیگ جوائن کر لیں، بلکہ مجھے کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے آپ اس کے ساتھ مل کر اس معاملے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ساتھ انہوں نے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے ادارے کی قیادت پر الزامات اور جھوٹ بولنا قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ ایسی حرکت میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا، شوکت ترین نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی نے مجھے عمران خان کو چھوڑ کر شہباز حکومت میں جانے کا نہیں کہا۔ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ میں واضح طور پر اس بات کی تردید کرتا ہوں۔ اس بات کی تردید نہ شوکت ترین نے کی کہ مجھے کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے معاملات کو دیکھو، نہ دوسری طرف سے جو ہمارے آئی ایس پی آر ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، بلکہ شہین صہبائی کے اس بیان کی حد تک تردید کی گئی ہے جو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کو جوائن کریں، مطلب نون لیگ کو جوائن کر لیں۔ دوسری طرف جو چودھری برادران ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو آئینہ دکھایا تھا اور اعجاز چودھری نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ان کو کہا تھا کہ یہ منافقت چھوڑ دیں، اور ایک بھائی ادھر بیٹھا ہوتا ہے دوسرا بھائی ادھر بیٹھا ہوتا ہے، پھر شام کو دونوں بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے۔ چودھری شجاعت آج اس سے پہلے صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ وہاں پر موجود تھے، پھر چودھری جو شجاعت حسین ان کی ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف کے ساتھ، اور اس شہباز شریف کی ملاقات کے بعد جو ایک ان کے درمیان ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا یا منافقت کی جا رہی تھی کہ ہم دونوں گھر کو خوش رکھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ آپ یا لائن کے ادھر آئیں یا ادھر جائیں کیونکہ مزید میں برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے اعجاز چودھری نے بڑے سخت الفاظ میں ٹویٹ کیا تھا اور اس حد تک منافقت کی حد تک وہ شعر بھی پڑھ دیا تھا جس میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ چہرے چھپا چھپا کے، جس پر مونس الہی نے کہا تھا کہ اس وقت آپ کہاں تھے جب جو آزادی مارچ تھا اور تب آپ تھانوں میں خود گرفتاریاں دے رہے تھے، کافی ان کے درمیان معاملات خراب ہوئے تھے۔
اب کاف لیگ کے سیاسی معاملات جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کی جو سیاست ہے وہ اس کی جنازہ اب نکل گیا ہے، اور چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری صالح حسین انہوں نے اپنا مستقبل نون لیگ کے ساتھ بنا لیا ہے، جبکہ یہ جو لوگ ان کو پتہ ہے کہ دو تین جو جس طریقے سے چودھری شجاعت کی صحت ہے اور پھر پرویز الہی کے جو معاملات ہیں، تو 4-5 سیٹوں سے ان کو کوئی تیر یہ نہیں مار سکتے، تو انہوں نے پھر کہا کہ کچھ اس گھر میں چلے جائیں، کچھ اس گھر میں چلے جائیں، جس کی حکومت ہوگی پنجاب میں یا پی ٹی آئی کی ہوگی یا نون لیگ کی ہوگی، اس وجہ سے وہ تقسیم ہو گئے، اور جو بچوں کی حد تک سیاست تھی بجائے اس کے کہ وہ انہوں نے سوچا ہے کہ اپنی وہ جماعت جاری رکھیں، کیونکہ ان کی جماعت تو چلنے والی نہیں ہے، کاف لیگ کے ساتھ تو کوئی تھا نہیں، تو اس وجہ سے ایک نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک اور انقلابی جس نے یہ کہا ہے اور ان کی طرف سے آج یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور یہ جو ہیں حسین الہی، یہ چودھری وجاہت حسین کے بیٹے ہیں، اور یہ انکل ہیں مونس الہی کے، اور ان کا جو معاملہ ہے ان کی طرف سے آج یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، یا ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے، اور چودھری برادران کیونکہ نیوٹرل بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور عمران خان نے بول دیا کہ بھئی اب آپ کو کلیئر کرنا ہوگا، نہیں تو پھر میری طرف سے نہ ہی سمجھیں۔ اس کے بعد پہلا اعلان حسین الہی کی طرف سے کیا گیا، وہ بیرون ملک ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جو کاف لیگ ہے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے راستے آج جدا کرتا ہوں، کاف لیگ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، میں کسی صورت میں بھی پاکستان کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا کہ میں شریف خاندان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس امپورٹڈ حکومت کو نہ ماننے کو تیار ہوں، اور نہ میں اس شریف خاندان کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں صرف پاکستان کی بات کروں گا، اور پاکستان کے لیے میں اور مونس الہی سے مشورہ کر کے اگلا جو مستقبل ہے وہ میں اس کے بارے میں اعلان کروں گا۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے حسین الہی پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کا جو باضابطہ اعلان ہو جائے گا دونوں بھائیوں کی جو سیاست ہے اس کے الگ الگ ہونے کا۔ اب دیکھتے ہیں مزید اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اور کب تک یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔